15 ممبران کی جانب سے قطر پر حملے کی مذمت کی گئی ہے، لیکن اس میں اسرائیل کا نام شامل نہیں کیا گیا، جو بھی ریزولوشن وہاں پیش کی گئی اور اس کے بعد پاس کی گئی۔ ہم اس کی پیچیدگیوں پر تو بات کریں گے، لیکن ایک اہم سوال جو کل رہ گیا استفسار کرنے سے وہ یہ تھا کہ اسرائیل نے اس سے پہلے جتنے بھی اپنے ٹارگٹ مقرر کیے ان کو حاصل کیا، وہ یحییٰ سنوار ہوں یا اسماعیل ہنیہ کا ٹارگٹ ہو۔ انہوں نے 2024 میں جتنے آپریشن یا جتنے اٹیکس کیے گئے اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کامیابی سے حاصل کیے گئے۔ اس حملے میں جو قطر میں کیا گیا، بتایا جا رہا ہے کہ 6 افراد اس میں ہلاک ہوئے، جن میں وہ شخصیات شامل نہیں تھیں جو لیڈ کر رہی تھیں ان مذاکرات کو، اور ان میں ٹاپ لیڈرشپ آف حماس تھی۔ حماس کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے جو لیڈرز ہیں وہ اس حملے میں بچ گئے ہیں۔ تو سیٹھی صاحب، سوال یہ اٹھتا ہے کہ واقعی اسرائیل کے ٹارگٹ وہی شخصیات تھیں جن کا نام لیا جا رہا ہے، خلیل الحیہ؟ اگر وہی ٹارگٹ تھے تو وہ بچ کیسے گئے؟ ہاں، خلیل اور ساتھ خالد مشال اور باقی ان کے ساتھی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیسے بچ گئے۔ آج میں انٹرنیشنل کامنٹری سن رہا تھا تو ایک بڑی انٹرسٹنگ اس میں خبر ملی، وہ یہ کہ حماس، حزب اللہ وغیرہ، یہ انہیں احساس ہے کہ دے آر ٹارگٹس، اور آپ نے دیکھا کہ پہلے بھی ایران کے اندر کس طریقے سے انہوں نے ایران کی لیڈرشپ جو تھی، ملٹری لیڈرشپ اور ریولوشنری گارڈز کی لیڈرشپ، اس کو ایلیمینیٹ کیسے کیا، اور ویسے بھی جب یہ ٹارگیٹڈ کلنگز کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں۔ یہ لیڈرشپ کو بھی انہوں نے اپنے ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز بنائے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک بات آج سامنے آئی ہے کہ وہ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ کوئی کسی جگہ پہ یہ ملتے ہیں جو ڈیزگنیٹڈ ہوتی ہے جگہ، تو وہاں جاتے ہیں کہ اگر فلانے گھر میں یا فلانی جگہ پہ ملنا ہے تو دے ول آل گو دیر، مگر میٹنگ سے 15 منٹ پہلے ایک دم وہاں سے شفٹ کر کے اور کچھ ساتھ والی بلڈنگ میں چلے جاتے ہیں، تاکہ لگے ایسے ہی کہ وہ اسی بلڈنگ میں ہیں، مگر وہ اس بلڈنگ میں نہیں ہوتے، وہاں کی کچھ ساتھ والی، اور وہ سلیکٹ بھی ایسے ہی کی جاتی ہے وہ بلڈنگ کہ اس بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ میں جانے کے لیے آپ کو باہر نہ نکلنا پڑے۔ تو یہ انہوں نے فالو کیا اس دفعہ بھی، کہ وہاں اس گھر میں گئے، اس بلڈنگ میں گئے سارے، اور ڈسکس کرنے کے لیے، اور پھر جب وہاں سب آ گئے تو پھر وہاں سے شفٹ کیا انہوں نے اندر ہی اندر ٹو اے سیپریٹ نیکسٹ ڈور بلڈنگ۔ اسی لیے جب یہاں اٹیک آئی تو دے ور ناٹ، یہاں سارے نہیں تھے، جو لیڈرشپ تھی وہ ہٹ کے کہیں اور چلی گئی تھی کلوز بائی۔ تو اس لیے آئی تھنک دس از ہاؤ دے سروائیوڈ۔ تو یہ بات تو اب پتہ چل گئی ہے کہ دس واز دا ریزن۔ باقی اس میں جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے، جو کیس ہے خالد مشال کا، بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے، اور اس سے سبق بھی بہت سے انٹرسٹنگ نکلتے ہیں۔ وہ کیس یہ ہے کہ 1997 میں جب خالد نیا جو نوجوان تھا اور نیا اس نے جوائن کی تھی حماس، اور یہ جارڈن میں بیس تھا، اردن میں، اور وہاں اسرائیل نے اس کو اسیسنیٹ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ وہاں کرتا دھرتا تھا، ہیڈ آف جارڈن کے اندر جو حماس کا بیس تھا وہاں۔ اور وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ ایک ہوٹل میں گئے اور اسرائیل کے 8 کمانڈوز، جن میں سے 4-5 باہر کھڑے رہے، 2 اندر گئے، اور جیسے یہ اندر آیا تو ان میں سے ایک نے جا کے اس کے کان کے قریب کوئی ڈیوائس پوائزن انجیکٹ کی۔ تو یہ کومے میں چلا گیا، اور وہ مگر وہ پکڑے گئے۔ اس کے گارڈز جو تھے خالد کے، وہ باقی 6 تو بھاگ گئے، یہ 2 کو پکڑ لیا، یہ 2 کو پکڑ لیا اور جیل میں انہوں نے ان کو رکھ لیا۔ اسرائیل نے بڑی کوشش کی کہ ان کو کسی طریقے سے نکلوا کے اور بھگا لیا جائے، مگر اس وقت کے اردن کے جو کنگ حسین، وہ he took it personally, he took it very very badly۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی، میرا ملک ہے، I am a sovereign country، یہ ہم نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے to have a office here، کیونکہ جارڈن میں بھی تو بہت سے پیلسٹینینز ہیں نا۔ تو he took a hard line، تو اس نے کہا کہ یہ جو 2 ہم نے پکڑے ہیں، ہم ان کو ٹرائی کر کے we'll execute them۔ آپ نہیں تو اسرائیل کو چاہیے کہ ہمیں میڈیسن دے، کیونکہ وہ کومے میں تھا خالد، اور اس کو کہا کہ آپ ان کی میڈیسن اینٹیڈوٹ لے کے آئیں، نہیں تو ہم کیس کر کے ان کو ایکسیکیوٹ کریں گے۔ تو اس میں پھر اس وقت پریزیڈنٹ بل کلنٹن تھا،
अच्छा। बिल क्लिंटन को इन्होंने ये पैगाम दिया किंग जॉर्डन ने कि देखे ये दिस विल सारी मसला हम उड़ जाएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू होल्ड द एंगर ऑफ द पीपल लाइक दिस। तो बिल क्लिंटन ने फिर उस वक्त नेतन्याहू इसराइल के ऊपर बड़ा प्रेशर डाला और कहा कि भाई ये आपने जो किया है ये गलत किया है और आप एंटीडोट दें। वो इतना सख्त प्रेशर था और इतना सख्ती के साथ जॉर्डन के किंग ने ये बात की कि बिल क्लिंटन ने फिर प्रेशर डाल के और उनका जो डिफेंस आईडीएस का जो हेड था वो फिर एंटीडोट लेके आया, वो दवाई लेके आया, इसको फिर इन्होंने वो दवाई लगाई और उसको कोमे से बाहर निकाला, वो जो पॉइजन दी थी इन्होंने। अच्छा, तो ये बैकग्राउंड थी। उसके बाद क्या हुआ कि किंग जॉर्डन ने कहा नहीं अब काफी नहीं है, बाकी दो जो है वो उसी वक्त छोड़ेंगे, आपके पास जो पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स हैं हमास के उनको भी आप रिलीज करें। और वहां उनके सबसे बड़ा लीडर वाज ऑलरेडी द मुफ्ती वाज ऑलरेडी इन प्रिजन, उसको भी फिर उन्होंने छुड़वाया, फिर जाके ये मामला तय हुआ। तो मतलब है कि अगर ये अरब मुल्क जो है ये हार्ड लाइन ले लें, तकड़े हो जाएं, तो अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालता है, बिकॉज अमेरिका के बहुत बड़े इंटरेस्ट हैं यहाँ, बड़े बेसिस हैं, पैसे की जरूरत है वगैरह वगैरह वगैरह। तो आज तक तो अरब्स ने इकट्ठे होके कोई अकेले तो छोड़े, इकट्ठे होके कोई यूनाइटेड फ्रंट भी नहीं किया। और अगर वो करें तो देखें आई एम श्योर उनको काफी उससे रिलीफ मिल सकती है और हो सकता है। तो इसलिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग केस है जिसको स्टडी करना चाहिए कि कैसे जॉर्डन के किंग ने बिल क्लिंटन के ऊपर प्रेशर डाला। बिल क्लिंटन ने नेतन्याहू उस वक्त भी यही बंदा था, इसको वो उस वक्त यंग पॉलिटिशियन था ये, और कि इनको कैसे ये किया जाए। तो आई थिंक दिस इज द टाइम कि कतर और सऊदी अरेबिया और अल्जीरिया और ये सब लोग जो हैं दे शुड फाइंड ए कॉमन स्ट्रेटजी। आज मैं आयशा देख रहा था कि जो यूएन की आपने बात की इंट्रोडक्शन में, तो उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं, बट देयर आर सम वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स जो कि हुई हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो रेजोल्यूशन यूएन में पास हुआ है। सर साहब, जिसकी तरफ आपने इशारा किया वो ये कि आज तक सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में जब भी इसराइल के खिलाफ किसी एक्शन की बात की जाती थी तो यूएस उसको बैक नहीं करता था, लेकिन आज हमने ये इंटरेस्टिंग बात देखी कि यूएस भी उसमें सिग्नेचर करने वालों में शामिल है और उसको ड्राफ्ट यूके और फ्रांस कर रहे हैं उस स्टेटमेंट को, लेकिन इसराइल का नाम उसमें शामिल नहीं किया गया। तो फिर इसके असरात क्या होंगे इस नौइयत की करारदाद के या मुजम्मती बयान के? देखिए, यूएन बिल्कुल इम्पोर्टेंट फोर्स है, और क्योंकि ये वीटो अमेरिका के पास है और वो हमेशा जब भी इजराइल की बात आती है तनकीद की तो उसको वीटो कर देता है। तो अब और बाकी मुल्कों की यही कोशिश होती है कि चलो वीटो ना हो, कुछ ऐसा बयान बना लिया जाए जो कि पास सारे उसके ऊपर मुत्तफिक हो। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ऑलरेडी अपना इसके ऊपर व्यू इजहार किया है कि उसने कहा कि ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था जी। सो उसने तो ये अमेरिकन पोजीशन तो आ गई है, दे हैव एक्चुअली कंडेम्ड इट इन सम वे। तो अब ये जो 15 लोग थे वहाँ सिक्योरिटी काउंसिल के, ये उन्होंने इजराइल का नाम नहीं लिया, ये कॉम्प्रोमाइज होगी, और इसीलिए आप कह रही हैं कि बरतानिया और फ्रांस ने इसको किया। तो बरतानिया फ्रांस ने तो पता ना उनको कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो अच्छा है, एक रेजोल्यूशन तो आया है कि जी एक स्टेट की सॉवरेनिटी वायलेट नहीं होनी चाहिए एंड सो ऑन, मगर इजराइल का नाम नहीं लिया, और वो लेना भी नहीं है। इजराइल का नाम कैसे ले सकते हैं वो? अमेरिका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और यूरोप भी नहीं करेगा। फ्रांस शायद कर ले, वो ब्रिटेन तो नहीं करेगा। इसलिए आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग, मगर इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान और अल्जीरिया ने ये मीटिंग कॉल की थी, उसके अंदर बोले भी ये, उससे पहले पाकिस्तान बोला, फिर इजराइल ने जवाब दिया, फिर उसके बाद अल्जीरिया भी बोला, फिर पाकिस्तान बोला, फिर इजराइल ने कोई कमेंट किया। तो मैंने सुनी है वो डिबेट, और पाकिस्तान ने बड़ी हार्ड लाइन ली है, खुल के बात की है, और बड़ी पहली दफा इतनी खुल के पाकिस्तान ने बात की। हालांकि आपको पता ही है पाकिस्तान के तल्लुकात अमेरिका के साथ बड़े सेंसिटिव हैं, और उन्हें पता है कि अमेरिका कितना टाइड इन है विद इजराइल, बट इसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब का वहां जाना और कतर जाना और वहां खड़े होकर कहना कि वी आर विद यू, और यहाँ बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पाकिस्तान डेलीगेशन ने दिया है, और उसके बाद अल्जीरिया ने भी बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है। सो ये तो आई थिंक उसके साथ जैसे कहते हैं ना कि ग्राउंड वर्क ले हो गया था, तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग
اور پاکستانی مندوب کی جانب سے جس زبان میں جس انداز سے جواب دیا گیا اس کو کافی داد دی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ. سیٹھی صاحب اسی اجلاس میں شرکت کے لیے قطر کے وزیر اعظم بھی وہاں پہنچے امریکہ میں, اور وہاں انہوں نے اجلاس سے خطاب بھی کیا اور کہا ہے کہ ان کا ملک غزہ میں جنگ بندی کے لیے اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھے گا. اس سے پہلے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا جیسے انہوں نے کہا ان کے ساتھ دھوکہ ہوا تو وہ یہ عمل دوبارہ ثالث کا کردار یا مصالحت کار کا کردار ادا نہیں کریں گے, لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ یہ کردار جاری رکھیں گے. تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آئی اس کی کہ وہ جاری رکھیں گے. آئی تھنک کیسے جاری رکھیں گے, کون آئے گا ان کے پاس؟ میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا ٹیمپریچر کو لوور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے بڑا سخت لفظ استعمال کیے تھے کہ بٹریل, اور امریکہ کے اوپر الزام لگایا تھا, گریٹ بٹریل ہے, اور اسرائیل امریکہ دونوں کے اوپر. میرا خیال ہے پھر سوچا ہوگا کہ یار اب ہم کر کیا سکتے ہیں, اور ہمیں تو یہی کہنا چاہیے کہ وی بلیو ان دا پیس ایفرٹ اینڈ سو آن. مگر میرا خیال ہے یہ اب یہ اس طریقے سے نیگوسیشن ہوگی نہیں. اور یہ جو بیان آیا ہے, میں آئی ڈونٹ نو اس کا مطلب کیا ہے. کیا یہ چاہتے ہیں کہ پھر سے حماس کو کہے کہ یہاں آ جائیں, اور اسرائیل نے تو ابھی بیان دیا ہے کہ جی ہم تو جہاں بھی ہوں گے ہم نہیں چھوڑیں گے. تو آئی ڈونٹ تھنک, مجھے نہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس. میرا خیال ہے اس کے پیچھے آگے کچھ اور ابھی آئے گا تو پتہ چلے گا واٹ ایگزیکٹلی دے مین بائی دس. اور یہ تب آئے گا جب ان کی ملاقات پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ہو جائے گی, کیونکہ یہ متوقع ہے ان کی میٹنگ. تو اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ مزید پگھلنے کے چانسز ہیں, مزید پارا نیچے آنے کے چانسز ہیں. آئی ڈونٹ نو, میرا نہیں خیال اٹس گوئنگ ٹو بی سو ایزی. اتنا آسان نہیں ہوگا یہ. اس وقت بہت غصہ ہے عرب ورلڈ میں, اور حماس سٹنلی اب کیسے وہ رسک لیں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسرائیل نے اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ تو بڑے کلیئر کر دیے, وہ تو نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے ایک بندے نے نہیں, بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں وہاں, ان کے تو ریلیجیس لیڈرز بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم جہاں جہاں ہوں گے, ان کے رہبائی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے اور کریں گے. تو یہ بیان مجھے فرینکلی آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے, اور یہ باقاعدہ نشر ہو رہا ہے, چھپ رہا ہے مختلف ویب سائٹس پر بھی, اور ایٹ دا سیم ٹائم اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو آمادہ دکھائی دیتے ہیں اپنے ہی مشن پر. انہوں نے یہ کہا, ایک بار پھر دہرایا ہے کہ دو ریاستی حل کی طرف ہم نہیں جا رہے, اور فلسطینی کسی بھی قسم کی فلسطینی ریاست کو وہ قبول کرنے کے لیے, تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ زمین ہماری ہے اور ہم اپنا وعدہ پورا کرنے جا رہے ہیں کہ یہاں کوئی فلسطینی ریاست نہیں بنے گی. تو وہ کانفیڈنٹ ہے. دیکھنا یہ کہ اتوار کو جو عرب اسلامک ورلڈ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس کا اعلامیہ کیا سامنے آتا ہے, اسلامی دنیا کیا رد عمل ظاہر کرتی ہے. سیٹ صاحب, جیسے امریکی سوسائٹی ہو رہی ہے یا پالیٹکس کی, گلوبل پالیٹکس کی بات ہو رہی ہے, تو اسی کی بھینٹ چڑھتا ایک نوجوان جس کا قتل اس وقت سوشل میڈیا پر زیر بحث ہے وہ ہے چارلی کرک. ان کے قاتل کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ایف بی آئی نے پریس کانفرنس کر کے بتایا یہ بھی ایک نوجوان ہے, ٹیلر رابنسن جس کا نام بتایا جا رہا ہے, اور 22 سال اس کی عمر ہے, جس نے شوٹ کیا. اس کی گرفتاری ظاہر کر دی گئی ہے, لیکن ابھی تک معلوم نہیں ہو پایا کہ اس کو قتل کیوں کیا گیا ہے. دوسری طرف چارلی کرک کافی زیادہ ووکل تھے اور قدامت پسند رہنما تھے, نوجوان تھے, اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ ماگا تحریک کا چہرہ تھے, ٹرمپ کے ایک وفادار ساتھی تھے, گن لاز کے حوالے سے اپنا موقف رکھتے تھے, سیاہ فام امریکیوں کے بارے میں بھی بات کرتے تھے, غزہ اور اسلام کے اوپر بھی ان کے بہت سے متنازع بیانات جو ہیں وہ اس وقت میڈیا پر چل رہے ہیں. لیکن ہر کوئی یہ کلو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ کس کا نشانہ بنے اور کیوں. آپ کے خیال میں یہ قتل کیسا قتل ہے؟ سیاسی؟ ظاہر ہے سیاسی قتل ہے. امریکہ میں اس قسم کے قتل سیاسی ہوتے ہیں. آف کورس امریکہ میں بڑے پاگل لوگ ہیں اور گنز ہر ایک کے پاس ہیں, تو ضروری نہیں ہوتا کہ کنسپریسی ہو, مگر کبھی کبھی کنسپریسیز بھی ہوتی ہیں. اچھا, اب سچویشن یہ ہے کہ یہ صاحب وہ جو کیمراز ہیں انہوں نے تو آلریڈی آئیڈینٹیفائی کر دیا تھا کہ کوئی 150 گز دور ایک بلڈنگ کے روف کے اوپر سے ایک بندہ تھا جو کہ نظر آ رہا تھا کہ اس سے پہلے بھی بیفور دا شوٹنگ, اور شوٹنگ کے بعد وہ پھر نظر آیا کہ وہ بھاگا ہے وہاں سے, اور اس کا وہ نظر آ رہا ہے اس کے اندر. تو وہ تو سی این این نے دکھایا ہے. اس کے بعد یہ ڈھونڈنے لگ پڑے اور کون تھا کیا نہیں تھا. پھر کلوز سرکٹ کیمراز نے ایک اور بندے کو آئیڈینٹیفائی کیا جو کہ سیڑھیاں اتر رہا ہے. تو میرے خیال اس کے بیسس کے اوپر دے فائنلی فاؤنڈ somebody. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ whether this is the right person or not we don't know. آہستہ آہستہ پتہ چلے گا. مگر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا ایک انٹرسٹنگ بیان دیا ہے, ایٹ لیسٹ میں نے تو یہی سنا ہے. آج کل تو یہ نہیں پتا ہوتا فیک کیا اور فیک کیا نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جو بندہ ہم نے پکڑا ہے اس کے بڑے قریبی کسی دوست نے یا ریلیٹیو نے اس کے بارے میں بتایا کہ اسی نے کیا ہے. اور وہ یہ کہنا یہ ہے کہ وہ اس کے والد ہے,
اور اس کے والد نے کہا کہ میرے بیٹے نے کیا ہے. اب یہ خیر آج کل تو یہ ساری افواہیں چل رہی ہیں, ہر قسم کی خبر آ رہی ہے, تو ویل ویٹ اینڈ سی. بٹ دا مور امپورٹنٹ کوسچن از کہ موٹیویشن کیا ہے. اچھا, موٹیویشن کے اوپر تو شروع میں تو ایک دم جب فگر پوائنٹنگ ہوئی وہ اسرائیل کی طرف ہوئی, موساد کی طرف ہوئی, کیونکہ یہ بہت بڑا سپورٹر تھا اور رہا ہے اسرائیل کا. شروع میں ہی یہ الزام لگنا شروع ہو گیا سوشل میڈیا کے اوپر کہ اس کو اسرائیل نے اس کو ایلیمینیٹ کیا, اور اسی لیے سب سے پہلے نیتن یاہو ایک دم, ابھی بات آگے بڑھی بھی نہیں تھی تو اس نے آ کے فاکس کے اوپر انٹرویو دی, جس کے اندر اس نے کہا کہ نہیں ہم نے نہیں کیا, اٹ از ریڈیکولس, اٹ از ابسرڈ, ہمارا تو دوست تھا وغیرہ وغیرہ. تو سب سے پہلے آ کے اس نے ڈینائل دی ہے. تو اب اس کے بعد اب لوگ باتیں تو کر رہے ہیں کہ کس قسم کے, وہ اتنا ایکسٹریم رائٹ ونگ آدمی تھا اور اس نے ہر ایک کے خلاف ہی مہم چلائی ہوئی تھی. تو اب وہ ظاہر ہے وہاں ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ جی اس نے اسلاموفوبک بھی تھا, مسلمانوں کے خلاف بھی بات کرتا تھا, گیز کے خلاف بھی بات کرتا تھا, ووک والے سارے جو ہیں ینگ ان کے خلاف بھی بات کرتا تھا, گنز کے حق میں بات کرتا تھا, سو آن اینڈ سو فورتھ. آپ بہتر بتا سکتی ہیں کہ کیا کیا اس کے ویوز تھے. سو اینی ون کوڈ ہیو ڈن اٹ. مگر وہاں کی جو رائٹ ونگ ہے اس کو کافی دھکا لگا ہے, اور مجھے بڑا ڈر لگا ہوا ہے کہ وہاں بھی رائٹ ونگ کے اندر کافی پاگل قسم کے لوگ ہیں اور گنز بھی ہیں ان کے پاس. یہ نہ ہو کہ کوئی اس کی ریونج کلنگ نہ ہو جائے کسی اور کی, جو کہ سیاسی طور پہ آن دی ادر سائڈ آف دا اسپیکٹرم وہ ہو. تو وی شوڈ بی کیئرفل کہ یہ نہ ہو کہ اس کا کوئی بلو بیک آئے فرام دا رائٹ اور وہ کسی اور کو ٹارگیٹ نہ کرے آن دا لیفٹ اور لبرل اسپیکٹرم. لیکن سیٹھی صاحب اس نوعیت کے واقعات میں آلریڈی کافی اضافہ ہو چکا ہے اور باقاعدہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ پچھلے مہینے 2 ڈیموکریٹک لا میکرز کو بھی شوٹ کیا گیا تھا منیسوٹا میں, جن میں سے ایک کی ڈیتھ ہو گئی تھی. رائٹ ونگ طرف سے ایسا کیا گیا, اور مئی میں 2 اسرائیلی ایمبیسی ورکرز کو بھی ٹارگیٹ کیا گیا تھا واشنگٹن ڈی سی میں لیفٹ ونگ ایکٹیوسٹ کی طرف سے, جس نے فری پیلسٹین کا نعرہ بھی لگایا تھا جیسے رپورٹ کیا گیا. ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے دیکھا امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ یہ ریڈیکل لیفٹ کی کارستانی ہے یہ قتل چارلی کرک کا. بہرحال ان کے قاتل کے اریسٹ کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس شخص نے اپنے باپ کے سامنے کنفیس کیا تھا کہ وہ یہ قتل کر چکا ہے, جبکہ ان کے ایک فیملی ممبر کی مدد سے یہ گرفتاری عمل میں آئی ہے. اس کے محرکات مزید سامنے آئیں گے, ڈیٹیل سامنے آئیں گی کہ کیا وجہ بنی, کیا موٹیویشن تھی. بہرحال اس وقت امریکہ میں ایک لمبی بحث جاری ہے ریڈیکل لیفٹ ریڈیکل رائٹ کی. اس میں سے درمیانی راستہ کیا نکلتا ہے اور آنے والے دنوں میں اس کا فالو اپ کیا ہوگا, وقت پر منحصر